ایک دور تھا جب ایک عظیم سلطنت پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جو اپنی انصاف پسندی کے لیے مشہور تھا۔ اس کا نام ساری دنیا میں عدل و انصاف کے چرچے کی وجہ سے عزت سے لیا جاتا تھا۔ رعایا اسے محبت سے عدل کا بادشاہ کہہ کر پکارتے تھے۔ بادشاہ نہ صرف نیک دل تھا بلکہ عقل مند لوگوں کو ہمیشہ اہمیت دیتا تھا۔ اس کے دربار میں ایک وزیر تھا جو نہایت عقل مند، حاضر جواب اور وفادار تھا۔ اس کا نام وزیر سلیمان تھا۔ وہ ہمیشہ ہر مسئلے کو عقل اور دانائی سے حل کرتا اور بادشاہ کو بہترین مشورے دیتا۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے محل کی چھت پر کھڑے ہو کر دور تک اپنی سلطنت کا نظارہ کیا۔ اس نے دیکھا کہ بازار میں کچھ لوگ جھگڑ رہے ہیں، کچھ مظلوم انصاف کے لیے دربدر بھٹک رہے ہیں۔ اگرچہ بادشاہ انصاف پسند تھا، لیکن اس نے محسوس کیا کہ کچھ علاقوں میں اس کے حکم کے مطابق عدل نافذ نہیں ہو رہا۔ وہ دل ہی دل میں اداس ہوا اور فوراً وزیر سلیمان کو طلب کیا۔ جب وزیر سلیمان حاضر ہوا تو بادشاہ نے اسے کہا، اے سلیمان، میری سلطنت میں کچھ لوگ اب بھی انصاف سے محروم ہیں۔ کیا تم کوئی ایسا طریقہ نکال سکتے ہو کہ ہر شخص کو بغیر کسی تاخیر کے انصاف ملے؟ وزیر سلیمان نے گردن جھکا کر عرض کیا، بادشاہ سلامت، اگر آپ اجازت دیں تو میں خود بھیس بدل کر رعایا کے درمیان جا کر ان کے مسائل معلوم کروں گا اور خود اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا کہ کہاں کہاں اصلاح کی ضرورت ہے۔ بادشاہ نے خوش ہو کر کہا، یہی وجہ ہے کہ میں تمہیں اپنا سب سے قریبی اور عقل مند وزیر سمجھتا ہوں۔ جاؤ اور جو بھی سچ سامنے آئے بلا جھجک مجھے بتانا۔ چند دن بعد وزیر سلیمان نے ایک عام شخص کا روپ دھارا۔ پرانے کپڑے پہنے، ایک لاٹھی ہاتھ میں لی اور شہر کے گلی کوچوں میں نکل گیا۔ اس نے بازاروں کا دورہ کیا، مساجد میں بیٹھا، قہوہ خانوں میں لوگوں کی باتیں سنیں اور اس نے کئی لوگوں کی شکایات کو غور سے سنا۔ کچھ شکایتیں واقعی اہم تھیں۔ ایک قصائی گوشت میں پانی ملا رہا تھا، ایک سوداگر جھوٹ بول کر مال بیچ رہا تھا، ایک قاضی رشوت لے کر فیصلے کر رہا تھا اور کئی مظلوم دربدر پھر رہے تھے۔ وزیر سلیمان نے تمام باتیں نوٹ کیں، ثبوت اکٹھے کیے اور واپس محل میں آ کر بادشاہ کے سامنے پیش ہوا۔ اس نے نہ صرف مسائل بیان کیے بلکہ ان کے حل بھی تجویز کیے۔ بادشاہ نے کہا، تم نے بہترین کام کیا ہے، اب ان سب کے خلاف کارروائی ہوگی، لیکن انصاف ایسا ہو کہ نشان عبرت بھی ہو اور اصلاح بھی ہو۔ پہلا کیس اس قاضی کا تھا جو رشوت لیتا تھا۔ بادشاہ نے اس قاضی کو دربار میں طلب کیا۔ اس قاضی سمجھا کہ وہ حسب معمول بچ جائے گا، مگر بادشاہ نے جب تمام ثبوت اس کے سامنے رکھے تو وہ بوکھلا گیا۔ بادشاہ نے وزیر سلیمان کی مشورے سے اسے سزا دینے سے پہلے ایک موقع دیا کہ وہ اپنی غلطی تسلیم کرے اور عوام کے سامنے معافی مانگے۔ قاضی نے شرمندہ ہو کر اپنی غلطی تسلیم کی اور عوام سے معافی مانگی۔ بادشاہ نے اسے معاف تو کر دیا، مگر اس شرط پر کہ وہ آئندہ اپنی پوری زندگی بے لوث عدل کرے گا اور اگر دوبارہ غلطی کی تو سخت سزا دی جائے گی۔ اس کے بعد بادشاہ نے اس قصائی اور سوداگر کو طلب کیا۔ ان کے خلاف بھی گواہ موجود تھے۔ وزیر سلیمان نے انہیں سمجھایا کہ دھوکہ صرف دوسروں کو نہیں بلکہ خود کو بھی برباد کرتا ہے۔ ان دونوں کو بھی ایک موقع دیا گیا کہ وہ اپنے گناہ کا کفارہ ادا کریں اور آئندہ ایمانداری سے روزی کمائیں۔ کچھ ہفتے گزرے اور سلطنت میں واضح فرق نظر آنے لگا۔ لوگ اب کھل کر اپنے مسائل بیان کرنے لگے، جانتے ہوئے کہ بادشاہ اور وزیر ان کی بات ضرور سنیں گے۔ انصاف کا بول بالا ہونے لگا اور رعایا میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ لیکن یہ سب اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ کچھ لوگ وزیر سلیمان کی عقل و دانش سے حسد کرنے لگے۔ ان میں سے ایک درباری جس کا نام فرید تھا، دل میں کینہ رکھنے لگا۔ فرید وزیر سلیمان کو دربار سے ہٹوانا چاہتا تھا تاکہ خود بادشاہ کے قریب ہو جائے۔ ایک دن فرید نے جھوٹا مقدمہ تیار کیا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ وزیر سلیمان نے خفیہ طور پر سلطنت کے راز دشمن کو بیچنے کی کوشش کی ہے۔ بادشاہ یہ سن کر چونک گیا، لیکن وہ عقل مند اور بردبار تھا۔ بغیر ثبوت کے کسی پر الزام نہ لگانا اس کا اصول تھا۔ اس نے فرید سے کہا، اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو ثبوت پیش کرو۔ فرید بوکھلا گیا، مگر اس نے جھوٹے گواہوں اور جعلی دستاویزات پیش کیں۔ بادشاہ نے ان سب کو بغور سنا، پھر وزیر سلیمان کو بلا کر اس کے سامنے معاملہ رکھا۔ وزیر سلیمان نے نہایت سکون اور یقین کے ساتھ کہا، بادشاہ سلامت، اگر میرا دل صاف نہ ہوتا تو میں اتنی محنت سے انصاف کے نظام کو بہتر نہ کرتا۔ آپ خود تحقیق کروا لیں، سچ سامنے آ جائے گا۔ بادشاہ نے خفیہ طور پر تحقیق کروائی اور جلد ہی حقیقت سامنے آ گئی۔
فرید کا جھوٹ پکڑا گیا اور اس کے گواہ بھی پکڑے گئے۔ فرید کو دربار میں بلایا گیا، اس کے جھوٹ کا پردہ فاش ہوا اور وہ شرمندہ ہو کر معافی مانگنے لگا۔ بادشاہ نے اسے سزا دی تاکہ آئندہ کوئی معصوم پر جھوٹا الزام نہ لگا سکے۔ وزیر سلیمان کی سچائی اور وفاداری ایک بار پھر ثابت ہو گئی۔ بادشاہ نے سب درباریوں کے سامنے اس کی تعریف کی اور کہا، سلیمان جیسے عقلمند وزیر کا ہونا کسی بھی سلطنت کے لیے رحمت ہے۔ وقت گزرتا گیا، سلطنت ترقی کرتی گئی اور انصاف کا نظام مزید مضبوط ہوتا گیا۔ وزیر سلیمان نے انصاف، دانائی اور محبت کے ذریعے ایک ایسا نظام قائم کیا جو کئی سالوں تک یاد رکھا گیا۔ بادشاہ اور وزیر کی دوستی، اعتماد اور مقصد ایک ہی تھا، رعایا کی بھلائی۔ ایک دن بادشاہ نے وزیر سلیمان سے کہا، سلیمان، اگر تم نہ ہوتے تو شاید میں کبھی اپنی سلطنت کو اتنا خوشحال نہ بنا پاتا۔ تم نے نہ صرف میرے خوابوں کو سچ کر دکھایا بلکہ عوام کے دل میں بھی حکومت کا اعتماد پیدا کیا۔ وزیر سلیمان نے مسکرا کر جواب دیا، بادشاہ سلامت، ایک عادل بادشاہ کی خدمت کرنا ہی میرے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے۔ جب حکمران نیک نیت ہو تو وزیر خود بخود راہ راست پر ہوتا ہے۔ یوں یہ کہانی ایک سبق کے ساتھ ختم ہوتی ہے کہ جب بادشاہ انصاف پسند ہو اور وزیر عقل مند تو سلطنت میں خوشی، سکون اور ترقی لازمی ہوتی ہے۔ نہ صرف عوام کا معیار زندگی بہتر ہوتا ہے بلکہ آنے والی نسلیں بھی ان کی رہنمائی سے فائدہ اٹھاتی ہیں۔